نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستوں، سلسلہ نقشبندیہ شادیہ ایبٹ آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان اصلاحی و روحانی اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں امیر حلقہ حضرت مولانا سجاد علی شاذلی صاحب کا نہایت مشکور ہوں، جنہوں نے بات کرنے کا موقع یہاں مجھے دیا. میرے بھائیو دوستوں، یہ بہت بڑی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو وہاں بلاتا ہے جہاں ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. میرے بھائیو دوستوں، فرشتے ایسی مجلسوں کے پیچھے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. جب ان کو ایسی مجلس نظر آتی ہے تو وہ خوشی سے جاتے ہیں آسمان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ سے آئے جہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو پھر فرشتے فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں. تو کہتے ہیں اس کے باوجود اتنے محبت سے بیٹھے تھے، میری بات سن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کری. تو یہ اتنی بڑی مجلس ہے. میرے بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر وہ احسان ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کیا، ہمیں یہاں بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. سننے والا بھی محتاج ہے، بات کرنے والا بھی محتاج ہے، سب محتاج ہیں. اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. میرے بھائیو دوستوں، اس وقت ہمیں امت مسلمہ کی اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. ساتھی آپس میں سارے جڑ جائیں، پیار محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں. یہ نہیں ایک ساتھی آگے ہو اس کے ساتھ ہمت کریں، اس کے ساتھ محنت کریں کہ مثلا جو آگے جا رہے ہیں اس کے ساتھ محنت کریں، اس کے بلبوتے کریں کہ وہ دین کا کام کریں، اس کی وجہ سے آپ بھی کام کریں. یہ نہیں کہ دوسرے کی مخالفت شروع کر دیں یا کس قسم مت جاؤ. اس سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. امت میں جوڑ لانا چاہیے ہمیں. آج سب سے بڑی ہماری کمی کیا ہے؟ دوسرے انسان میں ایک خامی دیکھتے ہیں، اس کی ہزار خوبیوں میں ہم پانی پھیر دیتے ہیں. ایک خامی کی وجہ سے اس کی ہزار خوبیاں ہم بھول جاتے ہیں. بس اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ایک خوبی جو ہوتی ہے نا، اس میں بہت کمال ہوتا ہے. جب ہم ایک خامی دیکھتے ہیں تو ہزار خوبیاں ہم سے بھول جاتی ہیں. بس اس نے کہ بس اس کے پیچھے دن رات بیٹھے رہتے ہیں. ایک چور نے چوری کر لی، جب اس نے چوری کر لی راتوں کسی نے دیکھ لیا، دوسرے دن صبح دوسرا بندہ اٹھا، سب دنیا کو خبر کر رہا ہے چوری کر لی. چور نے رات کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوئی تھی، وہ ولی اللہ بنا ہوا تھا، وہ دوسرا غیبت میں مبتلا تھا، اس کے تانا زن میں مبتلا تھا، اس کا عیب پڑھنے میں مبتلا تھا. دوسروں پہ آپ ایک پردہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے قیامت کے دن 70,000 پردے رکھے گا. کیونکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. جب ہم اللہ کے بندے کا پردہ پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. جب وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ایک بندے سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کے بندوں کے ساتھ صحیح سلوک کریں، صحیح اخلاق سے وہ کریں. نبی علیہ السلام جب کفار کو ترغیب دینے جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے میرے اخلاق دیکھو. وہ اس کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ آج ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں. آج ہم اس زمانے سے بہت دور ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم نے جو ان کی باتیں سنی اس پہ ہم عمل تو کر سکتے ہیں نا. اس پہ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس پہ ہم اپنی ترتیب تو لا سکتے ہیں. لیکن آج ہم میں کمیاں ہیں. ہم بس دیکھتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں، بس ہمارا یہ دنیا مقصد ہے، اور کچھ ہمارا مقصد نہیں ہے. دنیا میں آئے ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں کہ بس کھانا پینا، بس سونا اور کمانا، یہ نہیں ہمارا مقصد ہے. ہم اللہ کو راضی کریں. تصوف کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تصوف کا مقصد مطلب یہی ہے خود بھی اللہ سے جڑ جاؤ، دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑو.
جب خود اللہ سے جڑو گے تو دوسروں کو جوڑنے میں آسانی ہوگی. جب ایک بندہ خود نہیں جڑا تو دوسروں کو کیا جوڑے گا؟ یہ ساری باتیں میرے بھائی دوستوں، یہ ساری ایک ترتیب جب آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ سے رات کو باتیں کرنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والے بن جائیں. مومن ایک بندے نے بزرگ سے پوچھا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مطمئن، ہمارا دل نہیں خفا ہوتا. بالکل. تو اس نے کہا کہ تم اپنی قسمت پہ رویا کرو. کہتا ہم جب جہنم کے واقعے سنتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا. تو اس نے کہا تم اپنی قسمت پہ رو لیا. آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، بس مر چکے ہیں دل سارے. کیوں مرے ہوئے ہیں؟ آج ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو چکے ہیں. جہنم کے واقعے سنتے ہیں ہمارا دل نہیں گھبراتا. قبر کو دیکھتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، مردوں کو اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں، مردوں کو غسل دیتے ہیں، مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت نہیں یاد ہوتی. اس ٹائم ہمیں ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی کہ کل میں نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے. اس کی تیاری ہم نے نہیں کی. ہم بہت دور ہو چکے ہیں. ہم اپنا یہ جو دوری ہے یہ کیسے ختم کریں گے؟ ایسی ویسی مجالس میں آئیں گے، یہاں جو ہفتہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سب پہنچا کریں. اور جو ترتیب ہوتی ہے امیر صاحب کی طرف سے، جو احکامات ہوتے ہیں اپنے استاد صاحب کی طرف سے، اس میں سب حاضری دیا کریں، سب اس میں لبیک کیا کریں. اطاعت میں سب سے بڑی پابندی ہے، اطاعت میں سب سے بڑی خیر بھی ہے. اطاعت کی پابندی جس نے کی اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. بس شیخ صاحب نے جسے مقرر کیا اسے سلام. تو شیخ صاحب کا اعتماد ہے ایک بندے پہ، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس کو مقرر کیا. یہ تو نہیں کہ ایک بولے یہ کرے کرو، نہیں. اس باتوں سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے، اس باتوں سے گریز کرنی چاہیے. سب سے اپنا تعلق، سلام، دعا سب ترتیب اپنی اخلاق محبت سے رکھنی چاہیے. میرے بھائیو دوستوں، بات کرنے کا حق بھی نہیں بنتا تھا، لیکن ویسے چند باتیں کر دی جس پہ آپ سے میں معذرت خواہ ہوں. بڑے تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ہم بات کریں.